محترم قارئین و سامعین، السلام علیکم۔ تحفہ یا علیہ السلام مدد۔ آج انشاءاللہ صدقہ کے متعلق آئمہ معصومین علیہ السلام کے کچھ فرامین آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ تو میری گزارش صرف آپ سے یہی ہوگی کہ کوشش کریں، ان کو سننا بھی کریں، اور اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قارئین کو معزول کرنے کے لیے اکثر صدقہ کے متعلق ایک لطیفہ بھی لوگ سنایا کرتے ہیں کہ صدقہ طاقتور چیز ہے، صدقہ بہت ہی اہمیت کی حامل چیز ہے، بیماریوں کو کھا جاتا ہے، دکھوں کو کھا جاتا ہے، تکلیفوں کو کھا جاتا ہے۔ وہ لوگ سنایا کرتے ہیں کہ یہ جتنا بھی طاقتور ہے، مولوی اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو کھا جاتا ہے، اور مولوی وہ طاقتور انسان ہے جو صدقہ کو بھی کھا جاتا ہے۔ تو آپ کو معزول کرنے کے لیے یہ میں نے بات گزارش کی۔ صدقہ کے متعلق مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، کسی مومن نے، کسی سائل نے مولا سے سوال کیا، مولا میرے اہل و عیال کے 20 افراد ہیں اور سارے کے سارے اکثر مریض رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں۔ مولا نے ایسا خوبصورت جواب دیا، مولا نے فرمایا کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کسی حکیم کے پاس جاؤ، مگر ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے صدقہ دو۔ ہو سکتا ہے تجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، کیونکہ صدقہ بیماریوں کو کھا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو۔ اور دوسری مولا نے جو بات فرمائی، مولا نے فرمایا کہ صدقہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر صدقہ دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے، اس سے مانگے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ مریض کے لیے اس سے بہتر کوئی علاج بھی نہیں کہ مریض کا صدقہ نکالا جائے، صدقہ دیا جائے۔ اور معصوم فرماتے ہیں مریضوں کی دوا ہے صدقہ، اور مولا فرماتے ہیں صدقہ عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے، اور اس سے تمہاری عمروں میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی عمر بڑھ جاتی ہے صدقہ دینے سے۔ اور ایک اور بھی فرمان مولا علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، گزارش کرتا چلوں۔ مولا فرماتے ہیں صدقہ اتنی طاقتور چیز ہے، اتنی پسندیدہ خدا چیز ہے کہ جو بندہ صدقہ دیتا ہے وہ کبھی دیوار کے نیچے دب کر نہیں مرے گا، یعنی صدقہ دینے والا بری موت سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ عظیم کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر کے کام کاج کرنے سے پہلے یعنی صبح صبح صدقہ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔